السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے سوال کیا کہ لفظ حضرت استعمال کرنا چاہیے یا حضرت کی جگہ سیدنا بولنا چاہیے، کیونکہ حضرت تو حاضر و ناظر کے لیے بولا جاتا ہے، وضاحت فرما دیں۔ میرے بھائی، حضرت کسی شخص کے ادب کے لیے، احترام کے لیے، اس شخص کی جلالت کو دیکھتے ہوئے یہ حضرت کا لفظ عربی کلام میں استعمال نہیں ہوتا۔ عربی کلام میں سماحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور سیدنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن فارسی میں اور اردو کے اندر حضرت کا لفظ کسی کے ادب کے لیے، احترام کے لیے، اس کی جلالت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس حضرت کا معنی کلام عرب کے اندر حضر یحضر کا معنی ہوگا حاضر ہونا، تو کلام عرب کے اندر تو حضرت کا لفظ کسی کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا اس معنی کے اندر۔ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی نبی کے لیے یا کسی صحابی کے لیے یا کسی ولی کے لیے آپ اس کے احترام کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کلام عرب سے دکھائیں، قرآن و سنت میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ حضرت کا لفظ استعمال ہوتا ہو، یہ ویسے بھی کلام عرب کے اندر، تو یہ اصل میں فارسی کے اندر اور اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اردو اور فارسی میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اردو اور فارسی میں بھی یہ حاضر ناظر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اگر آپ فیروز اللغات اٹھا کے دیکھتے ہیں یا اردو کی جو بھی اچھی لغات ہیں، بڑی لغات ہیں، تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ حضرت کا لفظ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے، احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی بڑی شخصیت کو مخاطب کرنے کے لیے یا اس کا ذکر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اسلوب اردو اسلوب ہے، یہ فارسی اسلوب ہے، یہ ہندی اسلوب ہے۔ تو ہندی اسلوب میں ہم دیکھیں گے، اب ایک لفظ عربی میں اس معنی کے لیے استعمال ہی نہیں ہو رہا اور استعمال ہو رہا ہے اردو کے اندر اور ہندی کے اندر یا فارسی کے اندر، تو اب فارسی والا معنی لیا جائے گا نا کہ فارسی میں اس کو کس معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایک کلام عرب کے اندر نیک، نا کا یعنی کو نئی کن، یہ مصدر ہے۔ نیک لفظ نا کا یعنی کو سے مصدر ہے، اس کا معنی ہے بدکاری کرنا، لیکن اردو کے اندر یا فارسی کے اندر نیک کا لفظ کسی اچھے اور کہہ لیں کہ شخص، ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اچھا ہے اور بھلائی کرنے والا ہے، خیر کے کام کرنے والا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اردو کے اندر نیک کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ نیک کے لفظ سے مراد تو بدکاری کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ لفظ کس زبان میں، کس اسلوب میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر عربی کے اندر نیک کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی بدکاری کرنا، نا کا یعنی کو سے مصدر ہوگا، لیکن جب وہ اردو اور فارسی میں استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہرگز وہ نہیں ہوگا بدکاری والا، بلکہ اس کا معنی اچھے کام کرنے والا، نیک و کار شخص ہے، اچھا بھلا شخص ہے، محسن شخص ہے۔ عربی کے اندر نیکی کے لیے احسن یحسن یا احسان کرنا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حسنۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو کے اندر یا فارسی کے اندر یہی لفظ نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دو مختلف زبانوں کا اسلوب ہے۔ تو حضرت کا لفظ بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں کسی کے لیے تو اردو اور فارسی میں اس کے استعمال کرنے پر کوئی ممانعت نہیں ہے، اس پہ حاضر و ناظر کا کوئی معنی اردو کلام کے اندر یا فارسی کلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ فیروز اللغات یا دوسری لغت کی کتابیں اردو کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، تو جس زبان میں وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اس زبان کا معنی لیں۔ آپ زبان تو اردو کی استعمال کر رہے ہیں اور حضرت اردو میں بول رہے ہیں، اور آپ اس کا جو مصدر ہے یا اس کا جو ماخذ ہے وہ آپ عربی کلام سے حاضر یحضر سے حضرتن کا معنی حاضر ہونا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دو الگ زبانیں ہیں، جہاں عربی میں بولا جائے گا تو وہاں پر اس کا معنی عربی والا ہوگا، جب اردو فارسی میں بولا جائے گا تو اردو فارسی کے اسلوب اور زبان اور لسانیات کے قواعد و ضوابط کو دیکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امت مسلمہ کے مسائل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک